سورہ نساء چوتھا پارہ ہے اور آیت نمبر 12، دوسرا رکوع آیت نمبر 12۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اور تمہارا آدھا مال جو چھوڑ کر مریں تمہاری عورتیں، إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اگر ان کی کوئی اولاد نہ ہو، فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اور اگر ان کی اولاد ہے، فَلَكُمُ الرُّبُعُ، تو پھر آپ کے لیے چوتھا حصہ ہے، مِمَّا تَرَكْنَا، جو وہ عورتیں چھوڑ کر مڑیں، مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ، وصیت کی پورا کرنے کے بعد، یوصین، جو کر کے گئیں، بہا، اس مال کے متعلق، او دین، یا قرض کی ادائیگی کے بعد اگر ان پر قرض ہو۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، اور عورتوں کے لیے چوتھائی مال ہے، مِمَّا تَرَكْتُمْ، جو تم چھوڑ کر مرو، إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اگر تمہاری اولاد نہ ہو، فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اور اگر تمہاری اولاد ہو تو فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، تو پھر تمہارے یعنی ان عورتوں کے لیے آٹھواں حصہ ہے، مِمَّا تَرَكْتُمْ، جو تم نے چھوڑا، مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ، وصیت کے پورا کرنے کے بعد، توصون، جو تم کر بہا، جو تم کر کے مرے ہو، او دین، یا قرض کی ادائیگی کے بعد۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ، اور اگر مرد ہو، یورث کلالہ، یعنی ایسا مرد جس کی میراث ہے وہ کلالہ ہے، یعنی جس کا باپ بیٹا کچھ بھی نہیں ہے، نہ باپ ہے نہ بیٹا ہے نہ اولاد ہے، او امرأۃ، یا کوئی عورت ہو، وَلَهُ أُخْتٌ، وَلَهُ أَخٌ، اور اس عورت کے جو ہے نا وہ یعنی عورت ایسی ہو اور اس میت کے ایک بھائی، او اخت، اور یا بہن ہو، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو ہر ایک، دونوں میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ، اور اگر اس سے زیادہ ہوں، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو پھر سب ایک تہائی میں یعنی تیسرے حصے میں سارے شریک ہوں گے، مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ، بعد وصیت کے، یوصیٰ، جو ہو چکی، بہا، اس مال کے متعلق، او دین، یا قرض کی ادائیگی کے بعد، غیر مضار، کہ جب یہ یعنی اوروں کا نقصان نہ کیا ہو، بغیر کسی دوسرے کا نقصان کیے، وصیۃ من اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی طرف سے وصیت ہے، واللہ علیم حلیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور تحمل کرنے والا ہے، برداشت کرنے والا ہے۔ ان آیات مبارکہ میں کل کے سبق میں سب سے پہلے مرد یعنی جو بچہ ہے بچی ہے یعنی لڑکا ہے لڑکی، اس کے حصے کا تذکرہ ہوا، پھر کہا کہ اگر چھوڑنے والا صرف ایک بچہ یا بچی چھوڑ کر فوت ہوئے تو اس کا کیا حصہ ہوگا،
اور اگر اس کے والدین ہیں اور اولاد بھی ہے پھر کیا حصہ ہوگا، اولاد نہیں ہے صرف والدین ہیں پھر کیا حصہ ہوگا، اس کا تذکرہ تھا۔ آج کے سبق میں اب جو میاں بیوی ہیں، اگر خاوند فوت ہو گیا تو بیوی کے لیے کتنا حصہ ملے گا اور اس کی کیا صورت ہوگی خاوند کے مال میں سے، بیوی فوت ہو گئی تو بیوی کے مال میں سے خاوند کو کتنا حصہ ملے گا اور اس کی کیا تفصیل ہوگی، اس کا تذکرہ ہے آج کے سبق میں۔ تو فرمایا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ۔ سب سے پہلے خاوند کے لیے تذکرہ کیا کہ خاوند اگر ایک بیوی فوت ہو گئی اور وہ مال چھوڑ کر مری ہے تو اب اس بیوی کا مال میں سے خاوند کو کتنا حصہ ملے گا۔ اب اس کی اولاد کو، اس عورت کی اولاد کو یا اس کے بچوں کو یا اس کے والدین کو جو حصہ ملنا تھا اس کا اوپر والی آیت میں تذکرہ ہو چکا، اب اس کا جو خاوند ہے اس کو کتنا حصہ ملے گا۔ تو فرمایا کہ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ۔ بیوی مری، اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، تو اس بیوی کے مال میں سے آدھا حصہ جو ہے وہ خاوند کو ملے گا، آدھا حصہ خاوند کو ملے گا اگر اولاد نہیں تھی، اور بقیہ جو ہے نا باقی ورثہ میں تقسیم ہوگا۔ اور فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اور اگر اس بیوی کی اولاد بھی تھی، بیوی کی اولاد بھی تھی، یہ دوسری صورت بیان کی جا رہی ہے، یعنی دو صورتیں مرد کے متعلق میراث میں حق کے متعلق اور دو صورتیں عورت کے متعلق بیوی کے متعلق میراث میں، یعنی اگر بیوی فوت ہو گئی ہے تو مرد کے لیے دو صورتیں میراث کے متعلق، اور اگر خاوند فوت ہو گیا تو بیوی کے لیے اس خاوند کی جو بیوی تھی، جو خاوند فوت ہوا ہے اس کی جو بیوی تھی اس کے حقوق کے متعلق دو صورتیں بیان کی۔ پہلی دو صورتیں مرد کے متعلق بیان کی ہیں، اور یہ بیان کیا ہے ذرا پیچیدہ ہے، ذرا توجہ سے سنیں گے شاید سمجھ میں آ جائے۔ اگر بیوی فوت ہوئی اس کے اولاد نہیں تھی تو خاوند کو آدھا حصہ ملے گا، پہلی صورت۔ دوسری صورت، اگر بیوی فوت ہوئی اس کی اولاد بھی تھی تو پھر کہتے ہیں کہ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكُوا، پھر اس مال کا چوتھائی حصہ مرد کو ملے گا، یعنی اگر 4 حصے کیے جائیں تو ایک حصہ مرد کو ملے گا، ایک حصہ پہلی صورت میں آدھا ملے گا اگر اولاد نہیں ہے، اگر اولاد ہے تو پھر چوتھائی ملے گا۔ لیکن من بعد وصیۃ یوصی بها، وصیت کے ادائیگی کے بعد جو عورت نے کی ہو اس مال کے متعلق، یا او دین، یا اس عورت پر کوئی قرض تھا اس قرض کی ادائیگی کے بعد، ایک بات یاد رکھیں، یہ پہلے بھی کل کی آیت میں بھی جب بھی کسی کے مرنے کا تذکرہ ہوا اور اس کی جو مال کے تقسیم ہوا تو اس کے آخر میں یہی تذکرہ کیا کہ من بعد وصیۃ یوصین بها او دین یوصی بها او دین توصون بها، سب کا تقریباً مطلب ایک ہی ہے کہ وصیت اور قرض کی ادائیگی کے بعد۔ یہاں پر الفاظ میں وصیت کے لفظ مقدم ہے اور دین قرض کا تذکرہ بعد میں ہے۔ ادائیگی میں مقدم قرض ہے، پھر مال بچتا تو وصیت نافذ ہوگی۔ ادائیگی میں مقدم قرض ہے، کیونکہ جو وصیت نافذ کی گئی ہے یہ گویا اس پر عمل کرنا، یہ گویا ایک احسان ہے مردہ پر، لیکن جو قرض ہے یہ اس مردہ کے فرائض میں سے ہے، اس کے فرائض منصبی میں سے ہے، اس کے لوازمات میں سے ہے کہ اگر اس نے جو وصیت کی ہے اس پر وہ اس پر عمل نہ کیا گیا تو اس سے پوچھنی ہوگی، لیکن جس نے جو قرض کسی سے لیا ہوا ہے اس کی ادائیگی نہ کی تو اس میت سے بھی پوچھو گے اس کے بارے میں، تو نے فلانے کا قرض دینا تھا کیوں نہیں ادا کیا۔ اس لیے ادائیگی میں مقدم قرض ہے کہ سب سے پہلے کفن دفن کا انتظام کیا جائے گا، اس کا خرچہ نکالا جائے گا، اس کے بعد دوسرے نمبر پر قرض کے متعلق قرض ادا کی جائے گی، اس کے مال کو دیکھ کر اس کے جو جتنے بھی مقروض ہیں ان کو اس کا قرض ادا کیا جائے گا، اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ مال کتنا بچا ہے، اس میں اگر اس کی وصیت چل سکتی ہے تو وصیت، وہ مال بھی صرف ثلث میں 1/3 میں،
سورج میں اس کی وصیت چلے گی، پھر مال بچتا ہے تو وہ پھر ورثہ میں تقسیم ہوگا۔ اب سوال ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ادائیگی میں مقدم قرض ہے تو پھر الفاظ میں مقدم وصیت کو کیوں کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ قرآن اس سے فصیح اور بلیغ کوئی کلام نہیں ہو سکتا، اور یہ کلام نقص سے عیب سے بالکل پاک ہے، اور اتنا اعلیٰ کلام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب لوگوں نے کہا نا کہ جادوگر کی طرف سے آ رہا ہے، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے نعوذ باللہ، یہ جو ہے نا یہاں پر ایک بندہ بیٹھتا ہے، نبی علیہ السلام کو مطالعہ کرتے ہیں نعوذ باللہ، یہ ان کے پاس جاتے ہیں، اس سے جو ہے نا باتیں سیکھ کے آ کے ہمیں سناتے ہیں جی مجھے پڑھ رہی ہیں۔ اللہ نے کہا مقابلہ کر لو۔ وہ اس وقت کے فصیح اور بلیغ عرب جو ایک چیز کو دیکھ کر فی البدی کئی ہزار اشعار کو مشتمل جو ہے نا وہ قصیدہ لکھ دیتے تھے اور فی البدی پڑھ لیتے تھے، لیکن اس کلام کا وہ مقابلہ کرنے سے عاجز ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ما ھذا قول البشر، یہ کسی انسان کا قول نہیں ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ مجبور ہوئے اس پر۔ تو خیر یہ بات دوسری طرف چلی جائے گی، تو وصیت کے الفاظ پہلے کیوں مقدم ہے؟ یہ بات سمجھنا، وصیت کے الفاظ اس لیے مقدم ہیں کہ قرض کی ادائیگی کرنے والے جس کے پیسے اس نے لیے ہوئے ہیں، جن کے پیسے اس نے دینے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ تو لوگ آ جائیں گے، وہ تو لوگ آ کے مانگ لیں گے۔ وصیت جو اس نے کی ہے وہ اتنے زیادہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے، اور اکثر ورثاء کوشش کرتے ہیں کہ جتنا مال ہمارے لیے بچے۔ اس میں کوتاہی کا زیادہ احتمال تھا، چونکہ کسی اور کے ساتھ اس کا جو حق متعلق نہیں ہے، تو اس میں کوتاہی کا زیادہ احتمال تھا کہ یہ شاید اس کی وصیت پر عمل نہ کیا جائے، باوجود قدرت رکھنے کے، باوجود مال کے ہونے کے۔ تو اس لیے وصیت کے الفاظ مقدم ہیں اور قرض کے جو ہے نا وہ الفاظ کو مؤخر کیا گیا، ورنہ ادائیگی میں قرض مقدم ہے، قرض مقدم ہے۔ خیر یہ پہلی دو صورتیں جو میں نے بیان کی ہے، اگر عورت فوت ہوئی ہے تو مرد کے لیے۔ اب اگر مرد فوت ہو گیا تو پھر عورت کو کیا ملے گا؟ وہی دو صورتیں بنیں گی۔ پہلی صورت میں اولاد ہے تو پھر کتنا حصہ ملے گا، اولاد نہیں ہے پھر کتنا حصہ ملے گا، اولاد نہیں ہے تو کتنا حصہ ملے گا، پہلے یہ صورت بیان ہوگی۔ اور اگر اولاد ہوگی تو پھر اس صورت میں عورت کو، بیوی کو یعنی کتنا حصہ ملے گا اس کا تذکرہ ہے۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اگر مرد فوت ہوا، خامند فوت ہوا، اس کی اولاد نہیں تھی، تو اس خامند کے مال میں سے چوتھائی حصہ یہ ملے گا عورت کو، بیوی کو، اگر اولاد نہیں تھی۔ اگر مرد فوت ہوا، خامند فوت ہوا، یا گیا فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، اگر مرد فوت ہوا اور اس کی اولاد تھی تو پھر 8واں حصہ بیوی کو ملے گا، اور بقیہ حصہ جو ہے نا اس کی اولاد میں باقی ورثہ میں تقسیم ہوگا، بعد اس کے کہ وصیت اور قرض کی نافذ کرنے کے بعد۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصَىٰ بِهَا، یہ وہی تذکرہ ہے۔ اب یہ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، اب ایک آدمی فوت ہوا اور اس کے جو ہے نا باپ بیٹا کچھ نہیں تھا۔ کلالہ کہتے ہیں اس شخص کو کہ جس کا نہ باپ ہو نہ بیٹا ہو، باپ ہو نہ بیٹا ہو، یعنی اس کی نہ باپ تھا نہ بیٹا تھا۔ یا ابی امرأۃ، یا عورت، ایسی عورت وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، کہ اس عورت کی یا ایک بھائی تھا یا ایک بہن تھی، تو پھر اس میں سے
ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا۔ یہاں پر اخیافی بہن کی میراث کا ذکر ہے کہ جو صرف ماں شریک ہو، تو پھر اس میں باپ اور بیٹے کے ہوتے ہوئے تو بھائی اور بہن کو کچھ نہیں پہنچتا، یعنی اگر باپ اور بیٹا ہو تو اس کی جو ماں شریک بہن ہے یا بھائی ہے، تو اگر اس میت کا باپ یا بیٹا زندہ ہے، مرنے والے کا ایک آدمی کا باپ یا بیٹا ہو، تو اس صورت میں تو پھر یعنی اخیافی جو ماں شریک بہن بھائی ہیں ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ لیکن اگر باپ یا بیٹا اس کی نہیں ہے اور اس کے اخیافی بہن بھائی ہیں، تو پھر اس صورت میں اس کے جتنے بھی اخیافی بہن بھائی ہیں ان کو چھٹا حصہ ملے گا۔ ایک آدمی ایسا فوت ہوا ہے کہ جس کا باپ بیٹا کچھ نہیں تھا اور اس کے اخیافی بہن بھائی ہیں، اخیافی بہن بھائی سے کہتے ہیں ماں شریک بہن بھائی، تو اس صورت میں ان کو پھر کیا حصہ ملے گا؟ چھٹا حصہ ملے گا، یعنی اگر ایک بہن یا ایک بھائی ہے۔ اور فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اگر اس کے اخیافی بہن بھائی اس سے زیادہ ہیں تو کافہم شرکاء فی الثلث، تو پھر سب شریک ہوں گے تیسرے حصے میں، ایک تہائی میں، یعنی اس میت کے جو جتنا مال اس نے چھوڑا ہے اس کی ایک تہائی میں پھر وہ ایک تہائی ان سب پر برابر برابر تقسیم کی جائے گا، جو اخیافی بھائی جتنے بھی ہیں۔ اگر ایک ایک ہے، ایک بہن ایک بھائی ہے، تو پھر ان دونوں کو کیا ملے گا؟ ہر ایک کو چھٹا چھٹا حصہ ملے گا۔ اور اگر ایک سے زیادہ ہیں تو پھر کل ترکہ میں سے تیسرا حصہ سب پر تقسیم ہوگا۔ بعد اس کے کہ وصیت نافذ کر لی جائے جو اس نے وصیت کی ہے، یا اس کا قرض جو ہے وہ ادا کر دیا جائے اگر یہ مقروض ہے۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، یہ بار بار قرض 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 کا تذکرہ کیا جا رہا ہے تاکید کے ساتھ۔ اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ ویسے معاف ہونے والا نہیں ہے، یہ ویسے معاف ہونے والا، اللہ تو قادر تو ہے، اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے، اللہ معاف کر سکتے ہیں، اور کوئی اللہ سے پوچھ بھی نہیں سکتا، لیکن اللہ کی سنت یہ نہیں ہے۔ اللہ نے خود بتلایا ہے لا تبدیل لسنت اللہ، بار بار قرآن میں کہا ہے کہ اللہ کی سنت کے اندر تبدیلی نہیں آتی، اور اللہ کی سنت یہ ہے کہ جس کا حق ہے جب تک وہ خود نہ معاف کرے، اللہ کہتے ہیں میں بھی معاف نہیں کروں گا۔ اس لیے یہ بہت سے لوگوں کی عادت میں بنی ہوتی ہے، ویسے ہی قرض لیتے رہتے ہیں، ویسے ہی لیتے رہتے ہیں، اور پھر واپسی کا ان کا تصور بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے کسی کو واپس بھی کرنا ہے، واپسی کا ان کے ذہن میں بھی نہیں ہوتا کہ واپس کرنا ہے۔ اور الحمدللہ بہت سے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو اگر کسی سے مجبوری کے وقت قرض لے بھی لیں، مجبوری کے وقت قرض لے بھی لیں، تو جس کے پیسے دینے ہیں، جس نے قرض دیا ہے، اس کو اتنی فکر نہیں ہوتی ہے، اتنی زیادہ فکر جس نے قرض لیا ہے اس کو فکر ہوتی ہے کہ میں اس کو قرض واپس دے دوں، اور ہونی بھی یہی چاہیے۔ ظاہر ہے ذمہ داری بھی اسی کی ہے۔ اب جس نے قرض دیا ہے اس نے تو احسان کیا ہے، لیکن اب جس نے لیا ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے، اور اپنے اوپر اگر وہ اس کو احساس ذمہ داری ہو تو اس کو اس وقت تک چین نہ آئے جب تک وہ اس چیز سے چھٹکارا نہ پا لے۔ کیوں؟ اس کو پتا ہے میں نے بغیر اس کے مر گیا تو مجھ سے پوچھ ہوگی، اب میرے ورثہ پتہ نہیں ادا کریں گے یا نہیں کریں گے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، قرض ادا کرنا تو دور کی بات ہے، والد کے جنازے تک کے وہ انتظار نہیں کرتے اور آپس میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے قرض کے معاملے میں بڑا محتاط رہنا چاہیے کہ کسی سے قرض لے کر اس قرض کی ادائیگی پہ ضرور لازمی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ مجبوری، جب تک مباشر مجبوری، اس وقت تک قرض نہ لیا جائے، کسی صورت قرض نہ لیا جائے جب تک کہ بہت کوئی زیادہ مجبوری ہو۔ اور اگر اشد مجبوری ہے کہ اس قرض لینا ضروری ہے، بغیر اس کے چارہ کار نہیں ہے، تو اس صورت میں اگر قرض لے بھی لیا ہے اس کی ادائیگی بہت لازمی ہے، کہ بار بار کہ مر بھی گیا ہے اس کے باوجود بھی قرض کا تذکرہ ہو رہا ہے، کہ یہ ایسا لازمی فرض ہے کہ مرنے کے بعد بھی معاف نہیں ہوتا ہے۔ مرنے کے بعد مثال کا ایک آدمی ہے، نماز تو اس پر فرض ہے، اب اگر وہ فوت ہو گیا، جب فوت ہو گیا تو فوت ہونے کے بعد جو نمازیں ہیں اس پر لازم نہیں ہے، اس کے بارے میں اس سے پوچھنی ہوگی
فوت ہونے کے بعد اگر روزے آ رہے ہیں تو اس روزوں کے بارے میں اس سے پوچھنی ہوگی تو نے روزے کیوں نہیں رکھے. لیکن یہ قرض ہے کہ جب تک اس نے ادا کر نہیں دیا چاہے مر بھی جائے اس وقت تک پھر بھی اس سے پوچھو گی. وہ فرض اس کے ذمے سے ثابت نہیں ہوتا ہے. اس لیے بار بار ورثاء کو تاکید کی جا رہی ہے کہ وہ اگر فوت بھی ہو گیا ہے قرض غلطی سے اس نے ادا نہیں کیا, جان بوجھ کر چھوڑا ہے لاپرواہی کی وجہ سے, لیکن قرض کی ادائیگی اس کی رہتی ہے تو اس کی قرض کی ادائیگی. اور پھر کہا کہ غیر مضار, کہ دوسروں کا نقصان نہ کرے. دوسروں کا نقصان کیا مطلب ہے؟ دوسروں کا نقصان یہ کہ ایک والد بہت تھا تنگ تھا اپنی اولاد سے, تو اس نے وصیت کر ویسے کہہ دیا کہ میں نے فلانے کا قرض دینا ہے, میرا قرض دے دے, کہ تاکہ میری اولاد نے مجھے تنگ کیا ہے میرا مال اس کو نہ ملے فلانے کو ملے. ایک تو اس اعتبار سے ورثاء کا نقصان ہے. ایک اس اعتبار سے کہ ایک بندہ ویسے ہی کھڑا ہو گیا, چلو جی اب ویسے بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, یہ مر گیا ہے, چلو جی قرض کا دعویٰ کر دو, اس نے میرے اتنے پیسے دینے, اس نے میرے اتنے پیسے دینے. قیامت کے دن کچھ بھی ہوگی, قیامت کے دن وہ تو مر گیا ہے لیکن اللہ تو نہیں مرتا نا. کیا خیال ہے؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے, اور اگر ورثاء کو نہیں پتہ ہے تو اللہ کو تو پتہ ہے نا, اللہ کو تو پتہ ہے, فرشتے تو لکھ رہے ہیں, تو کل قیامت کے دن پوچھ ہوگی. اس لیے کہا غیر مضار, کا وصیۃ من اللہ, یہ اللہ کا حکم ہے. اور واللہ علیم حلیم, اللہ سب کچھ جانتا ہے, کون کس کا حق برا ادا کر رہا ہے, کس کا کتنا حق ادا کر رہا ہے, سب اللہ جانتا ہے. حلیم, تحمل کرنے والا ہے, کہ ظلم ہوتے ہوئے دیکھ کر بھی اللہ برداشت کر رہا ہے کہ شاید میرا بندہ توبہ کر لے. یہ تھا اس آیت کا مفہوم کا خلاصہ. اللہ سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. باقی جو ہے نا وصیت کے جو میراث کے مسائل ہیں, تو یہ ایک دو آیات سے تو پورے مسائل تو سمجھ میں نہیں آتے, ظاہر سی بات ہے. تو اس کے لیے پھر پوری جو ہے نا وہ الگ سے میراث کے مسائل سیکھنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے الگ سے مختصر سا کورس ہوتا ہے, وہ کورس کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمیں تفصیل سے میراث کے مسائل سمجھ میں آ جائیں, تاکہ ہمارے اگر ورثاء میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کو کس کو کتنا حصہ ملے گا, کس صورت میں کتنا مال ہے, اس صورت میں کتنا حصہ ملے گا. بہرحال پھر بھی اگر کسی کو کوئی ضرورت پڑتی ہے کسی کو, تو ایک کاغذ پر ورثاء کا نام اور جتنا ترکہ اس نے چھوڑا ہے وہ لکھ کر اگر ہمیں دے دیں تو ہم انشاءاللہ اس کو تفصیل سے کس کو کتنا حصہ مل رہا ہے اتنا وہ انشاءاللہ لکھ کر اس کو دے سکتے ہیں. اللہ سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ. جاب کے دوران جس سے قرضہ لیتے ہیں تو وہ ظاہر سی بات ہے ورثاء کو تو نہیں پتا, لیکن جس سے قرضہ لے رہے ہیں اس کو تو پتہ ہے نا, تو وہ تو مطالبہ کرے گا نا. جو بھی ہو گیا, لیکن جس سے بھی قرضہ لیا ہے وہ تو مطالبہ کرے گا نا, تو وہ تو مطالبہ کرے گا تو اس کو قرض مل جائے گا. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین, الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم يسر امورنا مع راحة لقلوبنا, اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. صلی اللہ علی النبی الکریم محمد وعلی آلہ وسلم. جزاک اللہ.